دو ہی شکل ہو سکتی ہے آدمی کی. یہاں کہا گیا ہے خفافوں و ثقال, دونوں صورتوں میں نکلو, چاہے تم ہلکے پھلکے ہو یا تم بھاری بھرکم بوجھل ہو, بس تمہیں حکم ہے نکلنے کا. انفروا خفافا و ثقال, یہ نفور کی آیت ہے, یہ غزوہ تبوک سے مراد ہے. اس کا لازمی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر جہاں تمام افراد کی ضرورت تھی, چاہے کثرت دکھانے کے لیے, ازدحام بتانے کے لیے یا پھر قتال کے لیے, ایسے موقع پر فرض تھا سب کا نکلنا. اب کائنات میں یہ حکم اس طرح باقی نہیں ہے. اب تو فتح مکہ کے بعد حکم بدل چکا تھا, لیکن وہاں اس وقت سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں یہ ضرورت پیش آئی تھی. آج بھی اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو یہ حکم پھر لاگو ہوگا. جب قریب کے لوگ محدود ہو جائیں, کم پڑ جائیں, ہلکے پھلکے ہو جائیں, تو اس سے متصل جو لوگ ہیں ان کے اوپر تعاون کرنا واجب ہو جاتا ہے. انفروا خفافا و ثقال, نکلو ہلکے پھلکے یا بوجھل ہو کر. وجاہدوا باموالکم وانفسکم, اور مجاہدہ کرو اپنے مال سے, اپنی جان سے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. جان اور مال, یہاں لفظ کم استعمال ہوا. باموالکم تمہارے مال, انفسکم تمہاری جان. یہ مجازن ہے, حقیقتاً نہ تمہارا مال تمہارا ہے نہ تمہاری جان تمہاری ہے, تمہارے پاس بطور امانت کے ہے, اسی لیے کہا گیا ہے باموالکم وانفسکم. اور نہ حقیقت یہ ہے کسی کی جان اور کسی کا مال ہرگز اس کا اپنا نہیں ہے. لیکن پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں نسبت آئی ہے, ولا تلقوا بأیدیکم, تمہارے ہاتھ, جہاں جہاں بھی اشارے ہیں, یہ سب مجازی معنی کے اعتبار سے ہیں. اسی واسطے ہم اپنے جان کے مالک سمجھتے ہیں, یہ غلطی ہے. مجازی مالک ہیں, حقیقی مالک اللہ. استعمال کے واسطے دیا گیا ہے, اس واسطے کہا گیا تم نکلو. اور یہی مضمون پیچھے سورۃ توبہ میں پھر آ رہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ان کے مال ان کے جان کو اللہ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے. یہ ان کا مال ان کی جان کیوں کہا؟ کیونکہ مجازن ملکیت ان کے ہاتھ میں ہے, ورنہ حقیقت صاحب اللہ کی عطا ہے. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی گھر میں بیٹھے رہنے کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جان لو نتیجہ. اس کا ثمرہ, اگر تم دنیا میں غالب آئے تو مال غنیمت بھی ملے گا اور اجر ملے گا, اور اگر تم مغلوب ہو گئے تو تمہیں شہادت ملے گی, اکرام ملے گا. چنانچہ اسی رکو میں بحث آگے آ رہی ہے. تم مسلمانوں کو ڈراؤ مت, یہ دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں. مغلوب ہوں گے تو شہادت ملے گی اور اجر عظیم اور اکرام, اور اگر یہ غالب ہو جائیں گے تو ان کو مال غنیمت ملے گا اور مغفرت. دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے وعدہ. اس لیے کہا گیا ہے ان کنتم تعلمون, اگر تم جان لو. سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ کب کہا انہوں نے؟ جب انہوں نے جان دے دیا اور قبول ہو گئی. ان شہیدوں نے کہا ہے بما غفر لی ربی, مجھے مغفرت کر دیا اللہ نے اور مجھے بنایا من المکرمین, باعزت لوگوں میں. کاش کی یہ خبر ان تک پہنچ جاتی جو ہمارے مرنے شہید ہونے پر رو رہے ہیں. اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, اس آیت کو نازل کر کے ہم انہیں اطلاع کر دے رہے ہیں. جو ہماری باتوں پر یقین کرے گا اس کو تمہاری شہادت کا, اکرام کا, انعام کا, نمت جانے کا یقین ہو جائے گا اور تمہارے راستے پر بھی آئیں گے. یہ ہے ان کنتم تعلمون. اگر تم کو نتیجہ معلوم ہو جائے تو تمہارا گھر میں بیٹھنے کے بجائے اللہ کے راستے میں جان اور مال سے مجاہدہ کرنا بہتر ہے. ذالکم خیر لکم, بہتر ہے تمہارے لیے. اس آیت کو اب دوسرے دینی کاموں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہنے کے بجائے تم دین کی اشاعت میں اور قرآن کریم کو پہنچانے میں, علم کے حاصل کرنے میں اور علمی باتیں دوسروں تک منتقل کرنے میں تم اگر اس کے اجر سے واقف ہو جاؤ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے تمہارے گھر میں رہنے کے مقابلے میں. تو حکم تو اس کا خاص ہے کہ نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں, لیکن حالات کے اعتبار سے اس کے اندر عموم پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ہر دینی کام کے لیے جان مال خرچ کر کے قربانی پیش کرنا گھر میں بیٹھنے کے مقابلے میں بہتر ہے. یہاں جو کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے ان کی فطرت کو اللہ بیان کرتے ہیں. وہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ اگر ان کے سامنے ایسا اور ایسا اور ایسا نقشہ ہوتا تو ضرور نکل جاتے تھے. تسہیل ان کی, لوگوں کے مزاج میں کیا ہے؟ سہولت پسندی, تن آسانی. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جسم پر بار پڑے, کم سے کم محنت میں زیادہ نفع ہو جائے. اس لیے کہا لو کان عرضا قریبا, اگر دنیاوی سامان قریب ہوتا, یوں پہنچے یوں ملا, زیادہ دھاپوش نہیں, زیادہ سرگردہ ہونے کی حاجت نہیں, زیادہ جفا کشی کی ضرورت نہیں. لو کانا, اگر یہ بات ہوتی, عرضا قریب, عرض مانے دنیا کا سامان, قریب مانے قریب, وہ سفرا قاصدا, اور سفر ہلکا پھلکا ہوتا, لتبعوک, تو ضرور وہ آپ کے پیچھے چلتے. لتبعوک, وہ آپ کی اتباع کر لیتے, آپ کو فالو کر لیتے. لیکن قصہ یہاں کیا تھا؟ بعدت علیہم الشقہ, مشقت ان پر بہت طویل ہو گئی. بعدت, بعید ہو گئی ان پر مشقت. کہاں ہے غزوہ تبوک؟ تبوک میں جانا ہے, تبوک تک گرمی میں جانا ہے, دھوپ میں, جلن میں, سوزش میں جانا ہے, فصل کو چھوڑ کر جانا ہے, جس سے خطرہ ہے کہ ملنے سے زیادہ گنوانے کا موقع پڑ جائے گا. اس لیے بعدت علیہم الشقہ, مشقت ان پر بہت بعید ہو گئی. تن آسانیاں اتنی ہیں کہ وہ ہمت نہ کر سکے. اور جب آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ مشقت دور تھی, سفر مشکل تھا, اس لیے ہم نہیں آئے, بلکہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو کہیں گے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اللہ کی قسم کھائیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, سین ان قریب کے معنی میں ہے, یہ مضارع کے شروع میں آتی ہے, کہیں بھی آئے ان قریب, یعنی جب آپ پوچھیں گے تم کہاں تھے تو اس موقع پر ان قریب ہوتا ہے. یحلفون, قسم کھائیں گے, کس کی؟ باللہ, اللہ کی قسم. کیا کہیں گے قسم کھا کر؟ لو استطعنا لخرجنا معکم, اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. قسمیں کھائیں گے. اس قسم کے ذریعے سے وہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عذر معقول کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں چونکہ یہ قسم ان کی جھوٹی ہے اور جھوٹی قسم کا انجام وبال ہے, نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, یہ فرار ہے, اس کی وجہ سے ان پر کیا الزام ہے؟ انجام بیان کرتا ہے قرآن. یہلکون انفسهم, وہ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. کیا فائدہ اس سے ہونے والا ہے؟ اس سے ان کا کھوٹ ظاہر ہونے والا ہے, ان کا نتیجہ, ان کا رزلٹ خراب ہونے والا ہے, ان کا انجام بہتر نہیں ہوگا. یہلکون انفسهم, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں.
واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، طاقت رکھتے ہوئے نہیں نکلے، ان کے اندر ارادہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کی طلب میں تھے، دنیا کے آسائشوں میں تھے، تن آسانیاں ان کے پاس موجود تھی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد جملہ شروع ہوتا ہے عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، غلطیاں انہوں نے کیا اور معافی آپ کو ملتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ سے لوگوں نے اجازت مانگی تھی گھر میں بیٹھ رہنے کی اور آپ نے اجازت دے دی تھی، ان کا عذر معقول سمجھ کر۔ آگے فرماتے ہیں لما اذنت لهم، کیوں دیا آپ نے ان کو اجازت؟ یہ تو جھوٹے تھے، ان کی مکاریاں، ان کی ہیرا پھیریاں، ان کا نفاق تھا، یہ جھوٹ سے کام لے رہے تھے۔ لما اذنت لهم، یہ کوشچن ہے، یہ سوال کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سوال پر جو انداز تخاطب میں سختی اور تلخی محسوس ہو رہی ہے، اس کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ان کے جھوٹ کا انجام ان کو بھگتنا ہے اور آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ سے معاف کر دیا۔ لما اذنت لهم، کیوں دیا اجازت آپ نے ان کو؟ کسی سے اس طرح سوال کر لینا بھی بہت سخت تنبیہ کہلاتا ہے۔ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کام کیے ہیں، 12 سال کے بچے تھے، 10 سال یا 12 سال، 10 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پوچھتے ہیں لما اذنت لهم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دیا؟ تو یہ کیا ہے؟ حساس دل کے لیے، باضمیر انسان کے لیے، غیور اور خوددار کے لیے بڑی سخت گفتگو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا دیا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، فکر مند مت ہو، یہ پوچھنے کی بات پوچھ لی گئی ہے، اللہ نے پہلے ہی سے معاف کر دیا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے، کیا ظاہر ہو جاتا؟ الذین صدقوا، کہ انہوں نے سچ کہا ہے، جن جن لوگوں نے سچ کہا ہے وہ سچوں کا سچ ظاہر ہو جاتا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے، تب تک آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ یعنی چلنے دینا تھا، کسی کو گھر میں بیٹھنے کا اجازت نامہ نہیں مل رہا ہے، چلنا ہے، آج معلوم ہو جاتا سچے مومن کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، کون دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، کون ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور کون اپنے فصل کاٹنے کے لیے نبی کا حکم ٹھکراتے ہیں، آج سب معلوم ہو جاتا تھا۔ کیونکہ جب تک آدمی تپایا نہ جائے کندن بنتا نہیں ہے، جب تک آزمائش آتی نہیں ہے کھرا کھوٹا نکھرتا نہیں ہے، یوں تو سب پیار کرتے ہیں، لیکن جب مشقت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تب ثابت قدمی کا اظہار ہوتا ہے، کون اپنے ہیں اور کون زمین جمع خرچ کرنے والے ہیں۔ یہاں اشارہ اسی طرف ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیتوں میں کھول کر رکھ دیا اللہ نے، ایسے مشقت کے موقع پر جب اللہ کا حکم ہے کہ سب کو نکلنا ہے، ایسے مصیبت کے موقع پر آپ سے اجازت کون لے گا؟ وہی لے گا جس کے دل میں ایمان کمزور ہے بلکہ نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت و عظمت ہے، ایمان کی قدر و قیمت ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، وہ ایسے موقع پر آپ کو چھوڑ کر جائے گا؟ کائنات ہے جہاں کھیتی، مویشی، زراعت، فصل، اولاد، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ آج تقاضا ہے، آج ہم پر مصیبت آ پڑی ہے، آج ہمیں مقابلہ اور دفاع کرنا ہے، ایسے موقع پر چھٹی لینا چاہیے، چھٹی منسوخ کرنا چاہیے۔ جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو چھٹی منسوخ ہو جاتی ہے، یہاں وہی کہا گیا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ کہ وہ جہاد کریں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو خوب جانتے ہیں، متقیوں کو خوب جانتے ہیں، ان کے قلب سے واقف ہیں، ان کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے، اور مانگتے ہیں پھر اجازت۔ آگے فرمایا انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کے سوا کچھ نہیں، آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ ایک لفظ لا یہاں اگر چھوٹ گیا حافظ سے تو پورے معنی چوپٹ ہو جاتے، یہ وہی جگہ ہے، یہ لفظ لا اگر چھوٹ گیا چھوٹا ہو گیا معنی پورے اونڈے ہو جاتے، اس لیے لا یؤمنون معنی ایمان نہیں رکھتے، اور لا چھوٹ گیا تو ایمان رکھتے، پورا مضمون الٹا ہو جائے گا۔ تو آپ سے چھٹی وہی مانگتے جن کو ایمان نہیں ہے اللہ پر یوم آخرت پر۔ ورتابت قلوبہم، ان کے دل میں شک ہے، ورتابت، ارتابا کے معنی شک ہونا، تردد ہونا، ورتابت قلوبہم، ان کے دل میں تردد ہے، کس بارے میں؟ یہ احکام الہی کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، یہ جنگ کیا ہے، یہ فتح کیا ہے، یہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ برزخ کیا ہے، یہ حساب و کتاب کیا ہے، دماغ میں پکڑ آئیں گے، اب ان کے دل میں ایذان و یقین پیدا نہیں ہوا، تردد۔ فہم، پس ان کا حال یہ ہے فی ریبہم یترددون، اپنے اسی ریب و شک و ارتیاب میں تردد میں مبتلا ہیں، یترددون، تردد میں مبتلا ہیں، متحیر ہیں، ششدر ہیں، کیا کریں؟ ادھر جان کے لالے پڑے ہیں، ادھر فصل پکی ہوئی ہے، ادھر مشقت ہے، ادھر رات کا وقت ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں، تردد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں آیتوں میں حالت تجزیہ ہو گیا۔ آج بھی ایسا موقع ہے، جو آدمی اپنے ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے اس کا ایمان اللہ پر ہے، اور جو ذاتی مفاد کی خاطر قوم کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے احساس نہیں رکھتا ہے اس کا بھی حال یہی ہے، ترازو ہے یہ دونوں۔ وہ فرض محال یہ چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کے اندر نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ آخرت پر ایمان ہے، اگر تمہارے ساتھ چلے بھی جاتے تو ان سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا۔ ہاں بفرض محال، سپوز اگر چلے جاتے، گئے تو نہیں، بہانہ مار کے بیٹھ گئے، اگر چلے جاتے تو ولو ارادوا الخروج، اور اگر وہ ارادہ کر لیتے نکلنے کا، ولو ارادوا الخروج، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لأعدوا له عدة، تو تیار کرتے کچھ سفر کا سامان، لأعدوا، تیار کرتے، لہو، اس سفر جنگ کے لیے، عدة، سامان تیار، گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، جو بھی چیز سفر میں ضرورت کی ہوتی ہے، جب انسان کہیں جاتا ہے تو سفر کی حالتوں کو مستحضر کرتا ہے، کیا کرنا، کھانے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہے، یہ ہے عدة کا ترجمہ، لأعدوا له عدة، کچھ نہ کچھ سامان لے کے چلتا۔ ولكن كره الله انبعاثهم، لیکن اللہ نے ناگوار سمجھا ان کے اٹھ کھڑے ہونے کو، انبعاث اٹھ کھڑا ہونا، اذ انبعث اشقاها، سورہ الشمس میں کیا ہے، اذ انبعث اشقاها، بدبخت کھڑا ہوا، اٹھ کھڑا ہوا ان کو کاٹنے کے لیے، یہاں وہی انبعاث ہے، اللہ نے ان کے اٹھ کھڑے ہونے کو ناپسند کیا، فثبتهم، ان کو بٹھا دیا، رکا دیا، ان کے دل کو ایسا لگا دیا زمین میں بیٹھ گئے،
وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہا گیا گویا بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، تمہارے بس کی نہیں ہے. اللہ نے ان کے لیے ان کے حالات کی بنا پر ان کو بٹھا دیا، نکلنے نہیں دیا. یہاں سے معلوم یہ ہوا بعض اعمال کی نحوست سے دوسرے بچے اعمال آدمی سے چھوٹ جاتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا ان کے دل میں تردد تھا، ان کے دل میں شک تھا، ان کا ایمان اللہ پر یوم آخرت پر نہیں تھا، اس لیے ان کے نکلنے کو اللہ نے پسند نہیں کیا، ان کو بٹھا دیا. کیا معلوم ہوا یہ جنگ جو بہت اہم تھی اس میں شرکت سے ان کو محروم کر دیا اللہ نے اسی شک کی بنیاد پر. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض اچھائیاں اچھائیوں کو جنم دیتی ہیں اور بعض برائیاں برائیوں کو جنم دیتی ہیں. برائی برائی کو کھینچتی ہے، اچھائی اچھائی کو کھینچتی ہے. ان کی اس خرابی کی وجہ سے روک دیا اللہ نے. چنانچہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو مزید غلطیوں کے راستے کھلتے ہیں، اور جب ایک نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں. ان من جزاء الحسنات الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. اب یہاں آپ شریک ہوئے ہیں درس قرآن میں، ایک نیکی کی باتیں گھر سے نکلے، اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی. تو برائی کرنے والا ایک برائی کے بعد کئی برائی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. اب وہ آیت آتی ہے جس کا ذکر کر چکا ہوں میں ابھی، ان کے نہ جانے سے خلا مت سمجھو، اس کے نہ نکلنے سے کمزوری مت سمجھو، ان سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ نکلتے تو سوائے کبڑا کرنے کے فائدہ نہیں کرتے. اردو میں کبڑا اور عربی میں خبالہ اللہ نے کہا اس کو، تمہارا کبڑا کرتے. یہ کبڑا کا مطلب تمہارا کام ستیاناش کر دیتے، تمہارا راز فاش کر دیتے، تمہاری کمزوریوں کو ظاہر کر دیتے، دشمن سے مل لیتے، تمہیں ان سے مرعوب کرنے کی باتیں کر دیتے. یہ ہے خبالہ. اب دیکھو الفاظ، ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. اور اگر وہ نکلتے تمہارے درمیان تو زیادہ نہیں کرتے تم کو مگر خبالا یعنی کباڑا، تمہاری پریشانی میں اضافہ، صرف اور صرف تم کو کمزور کرتے. ولا اوزعوا خلالكم، اور رکھتے اپنے گھوڑوں کو تمہارے درمیان. یبغونکم الفتنہ، فتنہ کو تم میں تلاش کرنے کے ارادے سے، کہاں سے کمزوری ملتی، کہاں سے دشمن کو رہنمائی کرنے کا موقع ملتا، بس یبغونکم الفتنہ. یہ وہی فتنہ جو اردو میں استعمال ہے، آزمائش میں ڈالنا، مبتلا کرنا تمہیں. وفیکم سماعون لهم، اور تمہارے لشکر میں ان کا جاسوس بن جاتے. وفیکم، اور تم میں سماعون، سمی کے معنی سننے والا، سماعت سننا، سماع مبالغہ ہے، سماعون جمع ہے. جاسوسی کرنے والے کو سماعون کہا گیا ہے. کیوں؟ بہت سنتے، یعنی بہت حساس ہوتے، ہر چیز کو واچ کرتے، ہر بات پر نگاہ رکھتے، سوچتے، تو جاسوس کو سماعون کہا. وفیکم سماعون لهم، ان کی خاطر تمہارے اندر یہ لوگ جاسوسی کا کام کرتے، اس لیے ان کے نہ نکلنے سے اچھا ہی ہوا. واللہ علیم بالظالمین، ظالمین کو اللہ جانتے ہیں، اطلاع کر دیا آپ کو. ان کا حال کیا ہے؟ یہ جہاں رہیں گے، جس حال میں رہیں گے، فتنہ تلاش کرتے رہیں گے. پہلے بھی فتنہ تلاش کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لقد ابتغوا الفتنة، البتہ تحقیق کی تلاش کیا انہوں نے فتنہ، من قبل، اس سے پہلے سے. یعنی ان کا پچھلا ریکارڈ بتاتا ہے کہ جہاں بھی تھے فتنہ ہی تلاش کرتے رہے. وقلبوا لك الامور، اور پلٹتے رہے تمہارے واسطے معاملات. امور امر کی جمع ہے، جہاں بھی کوئی موقع ملا تمہارے حالات کو پلٹ دیتے رہے، تمہارے فیور میں گفتگو کرنے کے بجائے مخالفت میں کرتے رہے، پانسا بدلنے کی کوشش کرتے رہے. وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ نے اپنا حکم غالب کر دیا اور یہ منہ دیتے رہ گئے. وهم كارهون، ناگوار ہوتے رہے، یعنی اللہ نے مکہ فتح کرا دیا اور یہ اپنا مسا منہ لے کر رہ گئے. یہ ہے وهم كارهون، یعنی یہ تمام کے تمام فتنہ پرور، ہمیشہ حالات بدلتے رہے، لیکن جو اللہ نے منظور کیا تھا کہ حق آیا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا اور یہ ناگواری میں رہ گئے. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا، ان میں سے بعض کا حال یہ ہے، ان میں سے جہاں بھی منکم آئے اس سے مراد تم یعنی مومن، اور جہاں منہم آئے ان یعنی مراد منافق اور کافر. منہم ان میں سے یعنی بظاہر تم میں سے ہیں مگر حقیقت میں ان میں سے ہیں یہ. اور منہم، اور ان میں سے من یقول، بعض کہتے ہیں اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور مجھ کو فتنے میں مت ڈالیے. یعنی آپ کہیں گے مت جاؤ اور میں چلا جاؤں، یا آپ کہیں رک جاؤ اور میں چلا جاؤں، مجھے آپ کی مخالفت کرنے میں فتنہ نظر آتا، پکڑا جاؤں گا کہ نبی کی مخالفت کر گیا، اس لیے مجھے فتنے کے اندر مت ڈالیے اور مجھے یہاں پر رہنے کا موقع دے دیجیے. اذن لی، اجازت مجھ کو دے دیجیے. ولا تفتنی، اور فتنے میں مجھ کو مت ڈالیے، میری آزمائش مت کیجیے. اللہ فرماتے ہیں اجازت لے کر فتنے میں پڑ چکے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو. الا فی الفتنۃ سقطوا، گر پڑے فتنے میں. الا آگاہ رہو، فتنے میں پڑ چکے، فتنے میں گر چکے. ایسے سخت مصیبت کے موقع پر الگ ہونا چاہ رہے ہیں، یہ خود آزمائش میں پڑنے کی بات ہے، فتنے میں گر چکے. اور یہ کہاں جائیں گے گرتے ہوئے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یہ گرتے 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 وہاں گریں گے، وہاں تک پہنچیں گے. ان کے قلب کی کیفیت کا حال یہ ہے، جب آپ کو خوشحالی آتی ہے، فتح آتی ہے، آپ کے لیے اچھی خبر آتی ہے تو ان کے لیے تشویش کا باعث بن جاتی ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ خبر آپ تک نہ آئے. اور جب آپ کے لیے مصیبت آتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہماری منشا پوری ہو گئی، ہماری جو چاہت تھی وہ پوری ہو گئی. یعنی آپ کی اچھائیوں پر فکر مند ہوتے ہیں اور آپ کی تکلیفوں پر خوش اور مسرور ہوتے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یہ ہم آیا ان کو بری لگتی ہے اگر آپ کو اچھائی لگتی ہے. ان تصبک حسنۃ، حسنہ بھلائی، اچھائی، عمدگی، خوشحالی، فتح یابی، اگر آپ کو خوشحالی لگتی ہے تسؤہم تو ان کو برا لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو مصیبت لگتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، تحقیق کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی الگ کر لیا تھا، ہم تو پہلے ہی الگ ہو چکے تھے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں. وَيَتَوَلَّوْا، اور پیٹ پلٹا لیتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی ان کے قلب میں خوشی ہے، سرور ہے اور پلٹے چلے جاتے ہیں. ان تمام خوش فہمیوں کا ایک جواب دیا اللہ نے. ان سے کہا لو جتنے لوگ آپ کی مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں اور آپ کی بھلائیوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، ان تمام سے کہا دو ہمیں دونوں حال میں رضامندی ہے، ہم اللہ سے دونوں حال میں خوش ہیں. ہمارے سامنے خوشی یا غم سب برابر ہے. نشادی دار سامانے، نہ غم آؤ نقصانے، بپیش ہمت ماں ہچ آمد بود مہمانے.
نہ ہم خوشی سے اتراتے ہیں، نہ ہم غم سے پریشان ہوتے ہیں، جیسا بھی مولانا آتا ہے ہم بہرحال راضی ہوتے ہیں۔ اعلان کروایا اللہ نے اس شعر کو اس آیت میں دیکھو، نہ شادی دار سامان ہے، کوئی سامان ہمیں خوشی دیتا نہیں، نہ غم آورد نقصان ہے، اور کوئی نقصان ہم پر غم لاتا نہیں۔ بپیش ہمت ماں، ہماری ہمت کے سامنے جو بھی آتا مہمان ہوتا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن نے حوالے کیا اسی شعر کو دیکھو اس آیت میں، قل کہہ دو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، ہرگز ہرگز ہم کو نہیں پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے۔ کیا ایمان تھا صحابہ کا، کہلوایا اللہ نے لن یصیبنا، جن کو عربی تھوڑا معلوم ہے توجہ کے ساتھ دیکھیں، لفظ لن اللہ نے استعمال کیا ہے۔ لن کے معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لن یصیبنا یہ نہیں کہا لا یصیبنا، نہیں، لن یصیبنا ہم تک ہرگز نہیں پہنچے گا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور لکھنے والا کوئی غیر نہیں، ہوا مولانا، ہمارا کارساز وہی ہے۔ جب ہمارا وہی کارساز ہے تو جو لکھے گا وہ اچھا ہی لکھے گا۔ یہی سے معلوم ہوتا ہے اللہ سے حسن ظن رکھو۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جیسا گمان کرتا ہے میرے ساتھ میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ انا عند ظنی عبدی بی، میرے ساتھ بندہ اچھا گمان کرتا ہے میں اچھے فیصلہ کرتا ہوں، اور برا گمان کرتا ہے برے فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرے ساتھ امید ہے۔ تو یہاں اشارہ کر دیا ہوا مولانا کہہ کر، وہ ہمارا کارساز ہے۔ مولا کا لفظ استعمال ہوا یہاں اللہ کے لیے۔ سورہ اعراف میں آ چکا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، میرا کارساز اللہ ہے اور ہر صالحین کا متولی وہی ہے۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے اچھا گمان رکھے اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر راضی ہو۔ کئی آیتیں سامنے آ رہی ہیں، سورہ حدید کی آیت ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ تم پر یا زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو لکھ دیا اللہ نے، یہ اللہ پر آسان ہے، لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہاں صحابہ سے کہلوایا اللہ نے، اور یہ مضمون سورہ یونس 107 نمبر میں آیا ہے، اگر ساری کائنات مل کے نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا لکھ دیا اللہ نے، اور ساری کائنات مل کر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہی مضمون ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی نے سمجھایا تھا، مانگنا تو اللہ سے مانگنا، سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ کائنات مل کر نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا لکھا ہے اللہ نے، اور کائنات مل کر نقصان دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا لکھا ہے اللہ نے۔ قلم خشک ہو چکا، قلم اٹھا لیا اللہ نے، لکھا جا چکا ہے۔ اس آیت پر جب آپ پہنچیں تو سوچیں یہ تقدیر ہے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہم کو ہرگز وہ آفت مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے چاہنے سے پہنچ جائے گی، تمہاری حسد کی کیفیت سے پہنچ جائے گی، نہیں پہنچے گی، اتنا ہی پہنچے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اللہ اکبر، اس سے اچھا سبق کیا ہو سکتا ہے؟ وعلی اللہ، اللہ کو مقدم کر دیا، فلیتوکل کو مؤخر کیا، اس سے کیا معنی پیدا ہوا؟ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، یہی پیدا ہوا یہاں، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، دو گروہ، ایک گروہ کہتا ہے توکل یہ ہے اللہ پر بھروسہ کر لو کچھ نہ کرو، ایک طبقہ یہ ہے بولتا ہے سب کچھ اسباب کے ماتحت ہے، اسباب پر ہی نگاہ رکھو۔ یہاں سکھلایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جاتے ہیں، اسباب جمع کرتے ہیں، ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ چاہتے ہیں، زرہوں کا، ہتھیاروں کا، خزاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں۔ اسباب خیر کو جمع کرنا اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا یہ توکل ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا، بھروسہ اللہ پہ کرنا یہ توکل نہیں ہے، ایسا حکم اللہ نے کہیں نہیں دیا۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں اسباب کو جمع کرنا پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا یہ توکل ہے۔ پیچھے بھی بات آ چکی ہے، یہاں اسی کا حکم دیا گیا، بھروسہ اللہ پہ کرو اور کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ تو ہوا الزامی جواب، نتیجہ۔ لیکن اب سامعین کے دل جمعی کے لیے دونوں رخ کا تجزیہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمارے واسطے دو میں سے ایک تو لکھا ہوگا، یا تو یہ لکھا ہوگا یا تو یہ لکھا ہوگا، اور ہم دونوں پر راضی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ دو ہی راستہ ہے، یا تو لکھا ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، یا لکھا ہوگا ہم جیت کر آئیں گے، دونوں پر ہم راضی ہیں۔ آگے دیکھو الفاظ، قل کہہ دو هل تربصون بنا، تم انتظار نہیں کرتے ہو ہمارے ساتھ، الا مگر احدى الحسنیین، دو حسنہ میں سے کسی ایک کا۔ احدى تسنیہ مؤنث ہے، احدى ایک، اور حسنیین تسنیہ ہے، حسنہ کی دو اچھائیوں میں سے ایک۔ یہ حل کے معنی نہیں کیسے آیا؟ حل معنی تو کیا ہوتا نا؟